अस्सलाम वालेकुम। कहानी हब चैनल में खुश आमदीद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की कहानी बहुत पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। इम्तियाज अली का 5 करोड़ का प्राइस बॉन्ड खुल जाने पर वो बहुत खुश थे। 2 करोड़ का एक शानदार बंगला ले लिया, बाकी रकम कारोबार में लगा दी थी। कहाँ वो एक हार्डवेयर की दुकान पर नौकरी किया करते थे और अब अपनी दुकान खोलकर बैठ गए थे। घूमने के लिए उनके पास साइकिल भी नहीं थी और अब वो कार में घूम रहे थे। हार्डवेयर के काम में उनका वसी तजुर्बा था और फिर दुकान भी ऐसी जगह मिल गई थी जहां हर वक्त ग्राहक आता रहता था। दिन भर वो काम में ऐसे मसरूफ रहते कि कान खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती। एक रात जब वो घर लौटे, बेगम नसीम ने बताया, ये बंगला आसेबी लग रहा है। ये तुम कैसे कह रही हो? मैं दोपहर में जब छत पर कपड़े सुखाने गई तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे छत पर कोई है। बेगम, ऐसा अक्सर लोगों को वहम हो जाता है। मुझे वहम नहीं हुआ, हकीकत है। खामखा झूठ बोलने की मुझे क्या जरूरत है? तुम्हें कुछ नजर आया? फिर किस तरह कह रही हो? क्या उसने तुम्हें छुआ या आवाज थी जिससे महसूस हुआ कि इस बंगले में कुछ है? इम्तियाज अली ने मुस्कुराते हुए बेगम की तरफ देखा। हाँ, मुझे किसी के छत पर चलने की आवाज सुनाई दी थी, जबकि वहां कोई भी नजर नहीं आया। बेगम, अल्लाह ताला की ज़मीन पर बेशुमार मखलूक हैं। जन्नात भी इसी मखलूक में से एक हैं और इंसानों से ज़्यादा हैं तादाद में। वो हमें नज़र नहीं आते, लेकिन कभी कभार उनकी मौजूदगी महसूस हो जाती है। इम्तियाज़ अली ने कहा, फिर हम क्या करें? हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम रह रहे हैं ऐसे ही हम रहते हैं। जब कोई शय हमें परेशान नहीं कर रही, फिर हम इसको ख्वामखा क्यों परेशान करें? अगर उस मखलूक ने हमें तंग किया तो हम क्या करेंगे? उनके तंग करने पर ही सोचेंगे। अभी फजूल में सोचकर क्यों अपना वक्त बर्बाद करें? इम्तियाज अली ने मुस्कुरा कर कहा। उनकी बात में वाकई वजन था, इसीलिए बेगम नसीम खामोश हो गई। इस बंगले के नीचे एक तहखाना भी था जिसका इम्तियाज अली को इल्म नहीं था। बंगले की सफाई के दौरान एक जगह भारी अलमारी रखने पर जमीन धंस गई। अलमारी को उस जगह से हटाकर जब जमीन की सफाई की तो अंदर एक लकड़ी का दरवाजा नजर आया, जो कच्चा होने पर सबसे भारी अलमारी रखे जाने से टूट गया था और जो मिट्टी दरवाजे को छुपाने के लिए डाली गई थी वो अंदर की तरफ धंस गई थी। तहखाने की सीढ़ियां न होने पर अलमारी अंदर गिर जाती। सब घर वाले हैरत से तहखाने को देखने लगे। सभी एक बात सोच रहे थे कि तहखाने के अंदर जाकर देखें या नहीं, कि तहखाने में है क्या। ज्यादातर कहानियों और फिल्मों में उन्होंने यही पढ़ा था कि ऐसे तहखानों में खजाने दफन होते हैं। बिलाखिर यही फैसला हुआ कि तहखाने के अंदर उतर कर देखा जाए। हो सकता है कि वो जो सोच रहे हो ऐसा ना हो। तहखाना खाली होने की सूरत में वो फालतू काट कबाड़ भी वहां पर रख सकते हैं। तहखाने में उनसे पहले रहने वाले बंगले वालों का फालतू सामान बहुत था और वो सब निकाल कर बाहर फेंक दिया गया। आखिर में एक संदूकची बची थी। अभी वो उसकी तरफ बढ़ने ही वाले थे कि एक स्याह रंग की नागन संदूक के पास से निकली और तेजी से एक सुराख में दाखिल होकर गायब हो गई। इम्तियाज अली के दोनों बेटों मुबश्शिर और एजाज ने कुछ सोचा और फिर संदूकची की तरफ बढ़ गए। संदूकची खोलने पर उनकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। संदूक जवाहरात और सोने चांदी से भरी हुई थी। इम्तियाज अली भी एक लम्हे को चौंके बगैर न रह सके। अब्बू, ये? मुबश्शिर ने कहना चाहा। हाँ, मैं भी देख रहा हूं, लेकिन इन पर हमारा हक नहीं है। साबिका मालिक मकान की मलकियत है। ये बंगला हम उनसे खरीद चुके हैं। उसकी हर चीज पर हमारा हक है। एजाज ने कहा। हाँ, हर चीज पर हक है। बंगले का सौदा करते हुए ये बात मुआहदे में शामिल नहीं थी कि संदूकची जवाहरात भी हमारे ही होंगे। हो सकता है बंगले के मालिक के बाप दादा के बुरे वक्त के लिए तहखाने में छुपाए हों और फिर इनको निकालने का मौका ना मिला हो। तुम इसे वापस बंद कर दो। मैं कल ही बंगले के पुराने मालिक बशीर अहमद से इस सिलसिले में बात करूंगा, इम्तियाज अली ने कहा। अब्बू की बात सुनकर वो दोनों तिल मिला कर रह गए। घर आई इतनी सारी दौलत को खुद ठुकरा रहे थे। उन्होंने संदूक को बंद कर दिया। रात को सोने से कबल एजाज को अपने कमरे से बाहर किसी सांप के फनकारने की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी थी। उसने फौरन खिड़की से झांक कर देखा, लेकिन बाहर तो कुछ भी नहीं था। एजाज ने अपना वहम समझा और बिस्तर पर लेट गया। रात में कई बार उसकी आंख खुली और हर बार उसे सांप के फनकारने की ही आवाज सुनाई दी। वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं तहखाने वाली नागिन कमरे में दाखिल होकर डस ही न ले, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सुबह बेदार होने पर उसकी तबीयत बोझल सी होने लगी।
دوسرے دن امتیاز علی نے بشیر احمد سے ملاقات کی اور تہہ خانے والی بات ان کو بتائی۔ وہ ان کی بات سن کر بولے، تمہیں تہہ خانے کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ حالانکہ ہم نے تہہ خانے کے دروازے پر مٹی ڈال کر زمین کو اس طرح ہموار کیا تھا کہ کسی کو بھی اس تہہ خانے کے بارے میں کبھی پتا نہ چلے۔ زمین کو مسلسل پانی ملنے سے دروازہ کھل گیا، اسی لیے بھاری الماری کا وزن برداشت نہ کر سکا اور ٹوٹ گیا۔ امتیاز علی نے بتایا، ہاں ایسا ہی ہوا ہوگا۔ لکڑی کا دروازہ میرے بچپن سے لگا کر اس پر مٹی ڈالی گئی تھی۔ میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر وہ تو لکڑی کا دروازہ ہے، اتنا عرصہ گزر جانے پر اس کا گھل جانا یقینی ہے۔ بشیر احمد نے کہا، میرا مقصد یہاں آنے کا یہ بتانا مقصود نہیں ہے کہ تہہ خانہ ہے، بلکہ یہ بتانا ہے کہ تہہ خانے کے اندر ایک صندوقچی ہے جو جواہرات اور سونے کی چاندی سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے بنگلے کا معاہدہ کیا تھا، اس صندوق کا نہیں، لہذا وہ صندوق تمہاری امانت ہے، اس پر ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ امتیاز علی نے کہا، میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں، ایماندار لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، میں چاہنے کے باوجود بھی وہ صندوق نہیں لے سکتا۔ وہ کیوں؟ امتیاز علی چونکے۔ انہیں حیرت ہو رہی تھی کہ لوگ جواہرات اور سونے چاندی پر جام دے دیتے ہیں اور میں ان کو وہ دے رہا ہوں اور وہ صندوق لینے سے انکاری ہو رہے ہیں۔ میری بات سن کر یقینی طور پر تمہیں حیرت ہو رہی ہوگی، اور بات بھی حیرت کی ہی ہے کہ میں نے پوری زندگی کام کرتے گزار دی لیکن اتنی دولت جمع نہیں کر سکا۔ ایسے میں میری جگہ کوئی بھی شخص ہو وہ آئی دولت کو جانے نہیں دے گا۔ بشیر احمد نے امتیاز علی کو غور سے دیکھا، میری بات کو سمجھنے کے لیے پورا واقعہ سننا پڑے گا، مگر تمہارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے۔ اگر ہے تو بتاؤ۔ ہاں میرے پاس اتنا وقت ہے کہ میں تمہاری بات تفصیل سے سنوں۔ امتیاز علی نے بشیر احمد کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ان کے پاس وقت نہیں بھی ہوتا تو وہ بشیر احمد کے پاس موضوع کو چھیڑ دینے پر وقت ضرور نکال لیتے۔ بات یہ ایسی تھی کہ ایک شخص مفت میں آئی دولت کو ٹھکرا دینا چاہتا تھا۔ امتیاز صاحب، بات یہ ہے کہ میرے چچا نذیر احمد کو شکار کا بہت شوق تھا۔ وہ اکثر شکار پر جاتے رہتے تھے۔ ہمیشہ ان کے ساتھ شکار پر 3 دوست خالد، راحیل اور تنویر ضرور جاتے ہیں۔ ایک دفعہ وہ شکار کے لیے گئے تو ان کے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا۔ رات میں وہ ایک اونچے درخت پر مچان بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ چودھویں کے چاند کی روشنی میں پورا جنگل نہایا ہوا تھا، ہر طرف گویا سفیدی سی چھا گئی تھی۔ ایسے میں انہوں نے دیکھا کہ کچھ فاصلے پر ایک سانپوں کا جوڑا محو رقص ہے۔ میرے چچا اور ان کے دوستوں نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا تھا، اسی لیے انہیں حیرت ہو رہی تھی۔ اچانک ناگر نے انسانی روپ بدلا اور اپنے نزدیک پڑے ایک صندوق کو کھولا۔ صندوق کے اندر پڑے ہیرے جواہرات کی روشنی دور دور تک دکھائی دینے لگی۔ وہ کچھ دیر انہیں الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی، پھر اس نے صندوق کو بند کر دیا۔ اتنی دولت دیکھ کر تنویر کے دل میں لالچ پیدا ہوئی اور اس نے بنا سوچے سمجھے اس عورت پر فائر کر دیا۔ وار خالی گیا۔ اس عورت نے غصے سے تنویر کی طرف دیکھا، وہ ناگن کے روپ میں تبدیل ہو کر غائب ہو گئی۔ سانپ بھی اس کی دیکھا دیکھی ایک جھاڑی میں گھس گیا۔ تنویر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ چچا نذیر نے غصے میں کہا۔ دیکھ نہیں رہے اس صندوق میں کتنی دولت ہے؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا، وہ ہماری نہیں، اسی لیے اس دولت پر ہمارا کوئی حق بھی نہیں۔ چچا نذیر نے کہا، یہ دولت ان سانپوں کے کس کام کی؟ ہم لوگ تو پھر بھی اس سے فائدہ اٹھا لیں گے۔ تنویر نے کہا، یہ صحیح کہہ رہا ہے، یہ سانپ ان جواہرات کا کیا کریں گے؟ ہم لوگ آپس میں بانٹ کر گھر آئی اس دولت سے خوب عیاشی کر سکتے ہیں۔ خالد نے کہا، کہیں یہ سانپ ہمیں نقصان نہ پہنچا دیں۔ راحیل نے کہا، تم ہمیشہ کے ڈرپوک ہی ہو۔ ارے بھائی، یہ ہتھیار ہمارے کس کام آئیں گے؟ گولیوں سے بھون کر رکھ دیں گے، ذرا یہ ہمارے قریب آ کر تو دیکھیں۔ تنویر نے کہا، چچا نذیر اور راحیل کا یہ مشورہ تھا کہ وہ اس دولت کو چھوئیں بھی نہ، ایسے ہی چھوڑ جائیں، مگر وہ دونوں بضد تھے کہ دولت لے کر جانی ہے، اسی لیے انہیں خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ صبح ہونے پر جیپ میں وہ صندوق رکھ دیا گیا اور شکار کا پروگرام ملتوی کر کے گھر کا رخ کر لیا گیا۔ جیپ مشکل سے 2 میل دور گئی ہوگی کہ اچانک ایک سانپ جیپ سے نکلا اور اس نے تنویر کی گردن کے گرد گھیرا ڈال کر اس کی گردن پر ڈس لیا۔ یہ سب اتنا آنن فانن ہوا کہ وہ تینوں تنویر کو بچانے میں اس کی کوئی مدد نہ کر سکے۔ اس سے پہلے کہ وہ سانپ جیپ میں موجود کسی اور شخص کو نقصان پہنچائے، خالد نے شکاری چاقو سے سانپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ وہ تنویر کی طرف جب متوجہ ہوئے تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ سانپ بہت زہریلا تھا، اس کے زہر نے منٹوں میں کام کر دیا۔ جیپ میں سانپ کی موجودگی نے سب کو پریشان کر دیا تھا۔ انہوں نے جیپ سے اتر کر جیپ کی تلاشی لی،
جب اطمینان ہو گیا کہ سانپ کے ساتھ ناگن جیپ میں موجود نہیں ہے تو وہ جیپ میں بیٹھے۔ انہیں تنویر کی اس طرح ہلاکت پر افسوس ہو رہا تھا، لیکن وہ کر بھی کیا سکتے تھے؟ جو بھی ہوا وہ اچانک ہوا۔ جیپ پھر تیزی سے چل پڑی۔ وہ اطمینان کر چکے تھے کہ جیپ میں ناگن نہیں ہے، پھر بھی وہ خوف زدہ تھے۔ وہ بات کرنا ہی بھول گئے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ وہ تینوں انجان آدمی ہیں۔ 5 گھنٹے جب جیپ مسلسل چلتی رہی، پھر جنگل سے نکل کر سڑک پر آ گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، دھوپ میں تیزی آ گئی تھی۔ اچانک ٹائر پنکچر ہونے پر انہیں جیپ روکنا پڑی۔ جیپ سے نیچے اتر کر کوئی بھی تیار نہ تھا کہ وہ پیدل چل سکے۔ جیپ سے اترے بغیر ٹائر تبدیل نہیں ہو سکتا تھا۔ آخر چچا نذیر ہی ہمت کر کے جیپ سے اترے اور ٹائر تبدیل کرنے لگے۔ وہ ٹائر تبدیل کرتے ہوئے ادھر ادھر بھی دیکھ رہے تھے۔ اچانک جیپ میں سے خالد کی چیخ بلند ہوئی۔ چچا نذیر نے گھبرا کر جیپ میں دیکھا تو ایک ناگن خالد کے گردن میں ڈس چکی تھی۔ راہیل گھبرا کر جیپ سے چھلانگ لگا کر کود گیا۔ چچا نذیر ابھی کچھ کرنے کا سوچ ہی رہے تھے کہ ناگن پلک چھپکنے میں غائب ہو گئی۔ راہیل خوفزدہ حالت میں چچا نذیر سے آ کر لپٹ گیا۔ گھبراؤ نہیں، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے چچا نذیر نے ٹائر اور سامان جیپ میں رکھ کر خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ ڈرتے ڈرتے راہیل بھی ان کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ خالد کا بھی وہی حشر ہوا تھا جو تنویر کے ساتھ ہوا تھا۔ دونوں کی لاشیں پیچھے کی طرف رکھی ہوئی تھیں۔ شہر پہنچ کر چچا نذیر نے دونوں کی لاشیں ان کے گھر پہنچائیں۔ راہیل بھی اتنا خوفزدہ تھا کہ وہ شہر آتے ہی اپنے گھر کو لوٹ گیا۔ گھر پہنچ کر جب چچا نذیر کے صندوق پر نظر پڑی تو وہ چونکے۔ اس کا وہ کیا کرے، کیونکہ جنہوں نے اس کی چاہت کی تھی وہ اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے۔ راہیل نے انہوں نے اس صندوق کی چاہت نہیں کی تھی، اس لیے وہ بچے ہوئے تھے۔ چچا نذیر نے فی الحال یہی بہتر سمجھا کہ صندوق کو تہہ خانے میں رکھوا دیں۔ خالد اور تنویر کی تدفین کے بعد اس مسئلے پر غور کیا جائے گا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ اس واقعے کا چچا نذیر نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ دراصل وہ خود بھی اس واقعے سے دل میں خوف زدہ تھے۔ جب ان کا خوف کم ہوا تو سب سے پہلے انہوں نے دادا جان کو یہ قصہ سنایا۔ نذیر بیٹے، تم نے یہ اچھا نہیں کیا، اس منحوس صندوق کو جنگل میں ہی پھینک آتے۔ دادا جان نے یہ واقعہ سن کر کہا، ابا جان میں اس واقعے سے بہت خوف زدہ ہو گیا تھا، اسی لیے مجھے صرف اپنی جان بچانے کی فکر لگی ہوئی تھی۔ میرا اس طرف دھیان ہی نہ رہا کہ اس صندوق کو وہیں پھینک دوں۔ جو ہوا سو ہوا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے دوست راہیل اور مرنے والے دوستوں کے لواحقین کو یہ واقعہ سنا کر یہ دولت ان میں برابر تقسیم کر دو۔ اگر وہ راضی نہ ہو تو تم بھی اس صندوق کو بھول جانا اور تہہ خانے میں اس پر کباڑ ڈال دینا تاکہ کسی اور کی نظر نہ پڑ سکے، ورنہ جو بھی اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا وہ اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دے گا، دادا جان نے کہا۔ چچا نذیر نے دادا جان کی بات پر عمل کرتے ہوئے ان لوگوں کو یہ واقعہ سنایا۔ وہ صندوق کے خزانے کو لینے سے انکاری ہو گئے۔ راہیل پہلے ہی اس واقعے سے خوف زدہ تھا، اسے اپنی جان زیادہ عزیز تھی، اس نے بھی اس خزانے کو لینے سے انکار کر دیا۔ اب صندوق پوری طرح سے چچا نذیر کے قبضے میں آ گیا تھا۔ وہ اسے جس طرح سے چاہتے فائدہ اٹھا سکتے تھے، مگر وہ فی الحال خزانے سے فائدہ اٹھانا ہی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے صندوق کو بھول کر اپنے کاروبار میں مگن ہو گئے۔ کاروبار میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے، ایسا ہی چچا نذیر کے ساتھ بھی ہوا۔ انہیں کاروبار میں زبردست نقصان ہوا اور عرش سے فرش پر آ گئے تھے۔ ایسے میں انہیں اس صندوق کا خیال آیا اور وہ کسی سے مشورہ کیے بغیر تہہ خانے میں اتر گئے۔ صندوق کو کھول کر دیکھا، صندوق کا خزانہ جوں کا توں ہی رکھا تھا۔ اس خزانے کو دیکھ کر خوشی سے ان کی آنکھیں چمکنے لگی۔ وہ خوشی کے مارے چیختے ہوئے کہنے لگے، اوہ، اب یہ سب خزانہ میرا ہے، میں خزانے کا مالک ہوں، یہ خزانہ کسی کو نہیں دوں گا، سارا کا سارا خزانہ اپنے استعمال میں لاؤں گا۔ وہ خوشی کے مارے زور زور سے چیخ رہے تھے اور ان کی آواز تہہ خانے کا دروازہ کھلا ہونے پر باہر تک آ رہی تھی۔ ابا جان نے بھی ان کی آواز سن لی تھی۔ وہ تیزی سے تہہ خانے کے اندر لپکے۔ وہ چچا نذیر کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہتے تھے۔ وہ جیسے ہی اندر پہنچے، چچا نذیر کی زوردار چیخ بلند ہوئی۔ ابا جان نے جو غور سے انہیں دیکھا تو وہ دھک سے رہ گئے۔ ایک ناگن ان کے جسم سے لپٹی ہوئی تھی، اس نے چچا نذیر کی گردن میں ڈس لیا تھا۔ ناگن نے ابا جان کو اندر داخل ہوتے دیکھا تو فوراً سے ایک سوراخ کے ذریعے تہہ خانے سے باہر نکل گئی۔ وہ بہت زہریلی ناگن تھی۔ جب ابا جان چچا نذیر کے پاس پہنچے تب تک وہ دم توڑ چکے تھے۔ ابا جان اور دادا جان کو چچا نذیر کی موت سے بہت صدمہ ہوا تھا۔ انہوں نے چچا نذیر کی تدفین کے فوراً بعد ہی
तह खाने में काठ कबाड़ डालकर, दरवाजे पर मट्टी डालकर इस तरह हमवार कर दिया था कि किसी को पता न चले कि यहाँ तह खाने का दरवाज़ा भी है। ये कहानी सुनकर मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्यों संदूक वाला खजाना लेने से इनकार कर रहा हूँ। हाँ, वाकई बात समझ में आने वाली है कि जो भी उस खजाने की चाहत करेगा उसे वो नागिन डस लेगी। इम्तियाज़ अली ने कहा। वो बशीर अहमद के पास से चला आया। उसकी समझ में ये बात आ गई थी। इससे पहले की तरह तहखाने को बंद कर देना चाहिए, इसी में सबकी भलाई है। इम्तियाज़ अली के बंगले से चले जाने पर मुबश्शिर और एजाज समझ गए थे कि ये दौलत उनके हाथ से जाने वाली है। उनके आने से पहले पहले वो कुछ कर सकते थे। वो इस दौलत से महरूम होना नहीं चाहते थे, इसीलिए वो किसी को बताए बगैर ही तहखाने में दाखिल हो गए। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए संदूक की तरफ बढ़े। दोनों ने एक दूसरे को मायने खेज अंदाज में देखा और संदूक खोल दिया। हीरे जवाहरात और सोने चांदी की चमक धमक देखकर उनसी खुशी से बाछें खिल उठी थी। अब्बा जान भी न जाने किस दौर के आदमी हैं, कोई इस तरह भी घर में आई हुई दौलत ठुकराता है भला। मुबश्शिर ने कहा, हम जिंदगी भर कमा कमा कर भी थक जाएं तो इतनी दौलत कभी इकट्ठी नहीं कर सकते। एजाज ने कहा, दिल चाह रहा है कि ये सारी की सारी दौलत अब्बाजान से छुपा कर रख दूं, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है। वो हमसे दौलत निकलवा कर जरूर उस बूढ़े खुसट बशीर अहमद को दे देंगे, इसीलिए कुछ दौलत छुपा देते हैं, फिर मौका मिलते ही इस दौलत से फायदा उठा लेंगे। मुबश्शिर ने कहा, इतनी आसानी से तुम ये दौलत हड़प नहीं कर सकते। ये मेरी दौलत है, जब मैं इससे फायदा नहीं उठा सकती तो फिर दूसरा क्यों इससे फायदा उठाए। एक खातून की आवाज आई। दोनों ने पलट कर देखा। एक खूबसूरत औरत उनके पीछे खड़ी उन्हें गुस्से से घूर रही थी। तो तुम कौन? वो बौखलाए हुए बोले, मैं इस दौलत की मालिकन हूं। ये दौलत जहां भी जाएगी मैं वहीं पहुंच जाऊंगी, और जिस किसी ने भी इस दौलत को अपने अय्याशी का जरिया बनाने का सोचा, मैं उसे एक लम्हा साया किए बगैर हलाक कर दूंगी। वो बोली। वो दरअसल हम वो मुबश्शिर ने कहना चाहा, मुझसे कुछ मत छुपाओ, मुझे सब पता है। तुम्हारी भी ये दौलत देखकर नीयत खराब हो गई है। मुफ्त हाथ आई दौलत किसे बुरी लगती है? उस औरत ने उनको घूरते हुए कहा। वो दोनों बुरी तरह से खौफजदा थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। ये दौलत बहुत बुरी शय है। मैंने भी बचपन से घर में गुर्बत देखी थी, क्योंकि मैं एक कुम्हार के घर में पैदा हुई थी। घर में हर वक्त खाने के लाले पड़े रहते थे। हमारे गांव में एक साधु बाबा रहता था। लोग उनके पास अपनी अपनी मुरादें पाने के लिए जाते थे। वो काले इल्म के ऐसे मंत्र बताता था कि उनकी मुरादें पूरी हो जाया करती थी। मैं भी दौलत हासिल करने को साधु बाबा के पास पहुंच गई। साधु बाबा ने मुझे जो मंत्र बताया वो मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मैं रोज़ाना सुबह सवेरे घर से दरिया किनारे निकल जाती। एक रोज़ मैं सूरज के निकलने पर वो मंत्र पढ़ रही थी कि मुझे महाराजा ने देख लिया और मैं उसे पसंद आ गई थी। वो मुझे उठाकर अपनी हवेली में ले गया और ज़बरदस्ती बगैर निकाह के महारानी बना लिया। वो इंतहाई अय्याश किस्म का आदमी था। 55 साल की उम्र में भी उसके नौजवानों वाले शौक थे। मेरे अब्बा विक्रम के एहतजाज करने पर महाराजा ने कुछ रकम देकर उसका मुंह बंद कर दिया। मेरा अब्बा एक गरीब आदमी था। वो महाराजा का मुकाबला भला कैसे करता? गुस्से में आकर वो अपने गुंडों के जरिए मेरे वालिद समेत पूरे घराने को ख़त्म भी करवा सकता था। उसके जुल्म सितम की दास्तानें गांव में मशहूर थीं, इसीलिए गांव के लोग उससे दुश्मनी करने का सोच भी नहीं सकते थे। मैं हवेली में जलती कुड़ती रहती थी। मैं जवान थी और महाराजा बूढ़ा। मेरे दिल में भी अरमान थे कि मेरी किसी जवान इंसान से शादी हो। मैं चोरी छुपे साधु बाबा से मिली और उसे सारी बात बताई। मेरी बात सुनकर साधु बाबा कुछ देर सोचता रहा, फिर वो बोला, तू गम न कर, मैं जो अब तुझे मंत्र बता रहा हूं वो पढ़ती रह, तेरा मसला हल हो जाएगा। हाँ, एक बात का ख्याल रखना, तुझे महाराजा की दौलत पर नजर रखनी है कि वो कहाँ रखता है। इसमें थोड़ी थोड़ी दौलत चुरा कर रखती रहना। मेरा मंत्र पढ़ते हुए तुझे 1 माह हो जाएगा तो एक सांप तेरे कमरे में रोजाना आया करेगा। तुम उसे दूध पिलाती रहना। 9वें दिन तुम चुराई हुई दौलत किसी महफूज संदूक में बंद करके छुपा देना। 10वें दिन
تم مہاراجا کی قید سے آزاد ہو جاؤ گی۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ 1 ماہ مکمل ہو جانے پر ایک کالا سانپ میرے کمرے میں آنے لگا اور میں اسے ایک کٹورے میں دودھ پلانے لگی۔ 9ویں دن میں نے رات میں وہ صندوق ایک نوکر وشنو کو بھاری رشوت دے کر جنگل میں ایک محفوظ جگہ پر رکھوا دیا۔ 10ویں دن سانپ نے دودھ پیا اور مہاراجا کے کمرے میں داخل ہو گیا اور مہاراجا کو اپنے دفاع کا موقع دیے بغیر اسے ڈس لیا۔ مہاراجا نے زوردار چیخ ماری۔ حویلی کے نوکر اور دیگر لوگ اس کمرے کی طرف بھاگے۔ ان لوگوں کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر سانپ تیزی سے کھڑکی سے باہر نکل گیا۔ تقریباً سب نے ہی دیکھ لیا کہ سانپ باہر جا رہا ہے۔ مہاراجا کی گردن پر سانپ کے ڈسے کے نشانات بھی موجود تھے۔ سانپ کے زہر نے اثر دکھایا اور مہاراجا چند منٹوں میں ہی ہلاک ہو گیا۔ اس سانپ کو حویلی کے لوگوں نے 10 دنوں کے اندر آتے جاتے دیکھا تھا اور مجھے منتر پڑھتے ہوئے بھی دیکھا کرتے تھے۔ اس وقت انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، مگر مہاراجا کی تدفین ہو جانے پر میرے بارے میں چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ میں کوئی جادوگرنی ہوں اور میں نے کوئی خاص منتر پڑھ کر مہاراجا کو مروا دیا ہے۔ مجھ تک بھی یہ بات پہنچی تھی، مگر میں نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ جب میں اس طرح کی باتیں سنی، مجھے حویلی سے غائب ہو جانا چاہیے تھا اور کسی گاؤں میں جا کر اپنی زندگی کا آغاز نئے سرے سے کرنا چاہیے تھا، لیکن میں ایسا نہ کر سکی اور حویلی کے لوگوں کو موقع مل گیا۔ انہوں نے ایک رات موقع پا کر ہلاک کر دیا۔ میں مر کر بھی منتر کی بدولت ناگن کی صورت میں زندہ ہو گئی تھی۔ وہ سانپ میرا ساتھی بن گیا تھا۔ ہم دونوں نے مل کر حویلی کے ایک ایک فرد کو جو میرے قتل کی سازش میں ملوث تھا، انہیں ڈس کر ہلاک کر دیا۔ اپنا انتقام پورا ہو جانے پر میں اس سانپ کے ساتھ جنگل میں رہنے لگی۔ یہ دولت میرے کسی کام کی نہیں آ سکتی تھی، اسی لیے میں نے دل میں یہ عہد کر لیا کہ یہ دولت کسی انسان کے بھی کام نہیں آنے دوں گی۔ جو بھی اس دولت کو حاصل کرنے کا ارادہ کرے گا، میں اسے ہلاک کر دوں گی۔ میں چاندنی راتوں میں ضرور اس صندوق کو پہاڑ کی کوہ سے نکال کر دیکھتی۔ جب رات ڈھلنے لگتی اور صبح ہونے کو ہوتی، میں دوبارہ صندوق کو بند کر کے پہاڑ کی کوہ میں چھپا دیتی۔ کئی برس ہوئے میرے ساتھی سانپ کو ایک شکاری نے اپنے ساتھی پر حملہ کرنے پر ہلاک کر دیا تھا، لیکن میں نے بھی اسے ڈس کر ہلاک کر دیا۔ اس دن تنہا زندگی گزار رہی ہوں۔ آج بڑے عرصے بعد تم دونوں کو بھی میں ڈس لوں گی، کیونکہ تم نے مجھ سے میری دولت چھیننے کی کوشش کی ہے۔ کیا ہمیں معاف کر دو، ہم پھر کبھی اس دولت کا خیال بھی دل میں نہ لائیں گے، مبشر نے کہا۔ اس گھر میں جب تم آئے تھے تمہیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہاں کچھ ہے، لیکن تمہارے ابو نے بہت اچھی بات کی تھی کہ جو مخلوق یہاں رہتی ہے وہ ہمیں تنگ نہیں کر رہی، تو ہم کیوں اسے تنگ کریں؟ میں نے بھی تمہیں تنگ نہیں کیا۔ اب تم نے میری دولت لوٹنے کا پروگرام بنا لیا ہے تو میں بھی تمہیں نہیں چھوڑوں گی۔ تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرا ڈسا پانی بھی نہیں مانگتا، اسے مرنے کو بس چند منٹ درکار ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ عورت ناگن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان دونوں کے قدم زمین میں گڑ گئے تھے، جیسے انہیں زمین نے پکڑ لیا ہو۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہ رہے تھے مگر بھاگ نہیں پا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ناگن اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ اس نے مبشر اور اعجاز کے بدن اس طرح سے جکڑ لیے جیسے وہ کوئی لمبی سی رسی ہو۔ ان کے ہاتھ پاؤں اور جسم ناگن کے قابو میں تھے۔ وہ معمولی سی بھی حرکت نہیں کر پا رہے تھے۔ کسی بھی لمحے ناگن ان دونوں کو ڈس کر ہلاک کر سکتی تھی۔ موت کے خوف سے دونوں کی آنکھیں باہر کو ابلنے لگی تھی۔ لمحہ بلمحہ موت ان کے نزدیک ہوتی جا رہی تھی۔ ناگن نے جیسے ہی مبشر کو ڈسنا چاہا، تہہ خانے میں آواز پیدا ہوئی۔ چند لمحے کو ناگن رک گئی اور آواز کی طرف دیکھا۔ امتیاز علی تہہ خانے میں داخل ہو چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر ایک لمحے کو ان کے چہرے پر گھبراہٹ طاری ہوئی اور پھر وہ سنبھل کر بولے، بہن، یہ دونوں ناسمجھ ہیں، ان سے غلطی ہوئی جس کی میں تم سے معافی مانگتا ہوں اور تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ تم جہاں کہو گی یہ خزانہ وہاں پہنچا دوں گا۔ امتیاز علی نے باقاعدہ ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ناگن نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا اور ان کے جسموں سے خود کو دور کر لیا اور صندوق پر جا کر بیٹھ گئی۔ کل صبح تیار رہنا، میں اپنے دوست کی جیپ لے کر آؤں گا اور اس صندوق کو اس میں رکھ دوں گا۔ تم بھی جیپ میں سوار ہو جانا، جہاں کہو گی اتار دوں گا، امتیاز علی نے کہا۔ مبشر اور اعجاز دونوں بری طرح سہمے ہوئے تھے۔ انہیں بڑی حیرت ہو رہی تھی کہ موت سے کس طرح وہ بچ گئے۔ تہہ خانے سے باہر آنے پر امتیاز علی نے انہیں خوب ڈانٹا اور وہ چپ کر کے سنتے رہے۔ غلطی جو ان کی تھی، وہ لالچ نہ کرتے اور نہ اس مصیبت میں گرفتار ہوتے۔
صبح ہوتے ہی وہ ناگن عورت کے روپ میں اس جیپ میں بیٹھ گئی اور جنگل میں جا کر اس نے اشارہ کیا کہ مجھے یہیں اتار دو۔ ساتھ میں وہ صندوق بھی اتار دیا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے جیپ تھوڑی دور گئی اور جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ عورت صندوق سمیت غائب تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اس کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔